منصوبات کا ٹاپک چل رہا ہے۔ مفعول بھی ہم نے پڑھا، وہ بھی منصوب ہوتا تھا۔ مفعول فیہ ہم نے پڑھا، وہ بھی منصوب ہوتا تھا۔ اور اب ہم پڑھیں گے حال۔ حال کیا ہوتا ہے؟ دراصل حال ایک اسم نکرہ ہوتا ہے، منصوب تو وہ ہوتا ہی ہے، اور وہ کام کیا کرتا ہے؟ وہ حالت بیان کرتا ہے۔ کس کی حالت بیان کرتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اس سبق میں۔ حالت یا کیفیت، میں نے 3 باکسز میں لکھا ہے، فاعل کی بتاتا ہے حالت، یا مفعول کی، یا پھر وہ دونوں کی حالت بتاتا ہے۔ کبھی وہ فاعل کی بتا رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال میں نے لکھی ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو حکم دیا ہے ادخلوا، کہ داخل ہو جاؤ، تو جن کو یہ حکم دیا ہے، جیسے کہ اس میں واو ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، تو فاعل کو حکم دیا ہے، اور فاعل جب وہ کام کرے گا، یہ فعل جب وہ کرے گا، تو یہ فعل کرتے وقت فاعل کی جو کیفیت ہے وہ یہاں پر سجدن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجدن دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، حال وہ اس میں نکرہ ہے، تو یہ دیکھیں سجدن نکرہ ہے، اور حالت کس کی بیان کر رہا ہے؟ اس واو ضمیر کی حالت بیان کر رہا ہے جو کہ فاعل ہے۔ تو ایک مثال میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ اس کی فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں تو یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کی ترکیب یہ میں آپ کو ابھی کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کی ترکیب کی جائے گی، اور ساتھ میں ایک اور دیکھیں۔ یہاں پر اگر میں کہتا ہوں کہ مفعول کی حالت بھی کبھی بیان کرتا ہے حال، تو اس میں ایک آیت ہم نے آپ کو دکھائی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی اس حال میں کہ وہ بچہ تھا۔ اب یہ جو اس حال میں کہ وہ بچہ تھا، یہ جو بچہ جو ورڈ آیا ہے یہ صبیًّا، صبیًّا کا آپ اردو ترجمہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ابھی آپ کو مثال بتائی تھی سجدن، اور اب جو آپ کو بتائی صبیًّا، ان دونوں کے اندر کامن کیا ہے بات؟ یہ دونوں نکرہ ہے، میں نے اوپر لکھ دیا حال وہ اس میں نکرہ ہے، ہوتا ہے، تو لہذا یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ ایک اور بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ ان کا اعراب کیا ہے۔ سجدن یہ بھی حالت نصب میں ہے منصوب، صبیًّا یہ بھی حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم اس کا ترکیب کریں ابھی، آتیناہو، آتینا، نا ضمیر بارز ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور یہ جو نا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو ہم نے عطا کی، ٹھیک ہے، ہو اس کو، اب یہ جو اس کو ہے یہ ہے مفعول بھی، ٹھیک ہے، جن نبی کی یہ بات ہو رہی ہے ان کو ہم نے حکمت عطا کی، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت عطا کی، اس کو عطا کی تو وہ مفعول بھی اول، اور یہ جو حکمت ہے، یہ جس چیز کو عطا کیا گیا ہے، یہ مفعول بھی ثانی۔ یوں ہوا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت والی بات کہاں ہے اس میں، کہ کس کی حالت بیان کی گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نا ضمیر جو یہ فاعل ہے، تو ہم نے جو عطا کی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عطا کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی حالت تو نہیں بیان فرما رہا ہے یہاں پہ، ہاں اس شخص کی حالت بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جس کو اس نے عطا کی، تو وہ جو وہ شخص ہے وہ یہ ہو ضمیر ہے، کہ وہ جس وقت یہ فعل ہوا یعنی کہ اس کو حکمت عطا کی، تو اس وقت وہ کس حال میں تھا؟ صبیًّا، اس حال میں کہ وہ بچہ تھا۔ ایک گمان یہاں پر یہ بھی گزرتا ہے کہ اگر آپ غلطی سے مفعول بھی اول کے بجائے مفعول بھی ثانی کی حالت بیان کر دیں، تو دیکھیں ترجمہ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو حکمت عطا کی اس حال میں کہ وہ حکمت بچہ تھی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ میں نے 2 باتیں بتا دی، ایک میں نے فاعل کی حالت بتا دی، اور میں نے آپ کو مفعول کی حالت بتا دی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حال ہوتا ہے، وہ حالت بیان کر رہا ہوتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم فاعل کی بھی اور مفعول کی بھی۔ جملہ فعلیہ میں تو فاعل اور مفعول دونوں ہوتے ہیں نا بھائی، اکثر۔ اس کی مثال یہاں سے دیکھیں، اذا لقیتم الذین کفروا، جب لقیتم تم سامنا کرو،
یا تم ملو الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا. اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا. اب آ رہا ہے زحفن، وہی نکرہ وہی منصوب، دونوں باتیں ہو رہی ہیں. زحفن کہتے ہیں لشکر، لشکر کو کہتے ہیں جنگ میں جو لشکر ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو لشکر کی حالت ہے، حالت لشکر میں ہونا، یہ کس کی حالت ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ الذین کفروا، یہ جو ہے اتنا حصہ جو ہے یہ بن رہا ہے مفعول بھی اس لقیتم فعل کے لیے، تو کفار کا لشکر ہو گیا، اور کفار تو جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے. تو زحفن حال بیان کر رہا ہے کفار کا، کہ وہ کفار حالت لشکر میں ہوں گے جب تم ملو گے. ایک بات تو کیا یہ صرف کفار کا حال بیان کر رہا ہے؟ ذرا دیکھیں اس کو دھیان سے. اب دیکھتے ہیں فائل کیا ہے اس کے اندر. اذا لقیتم، لقیتم کے اندر تم ضمیر بارز ہے، اور یہ اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا، تو لقیتم کے اندر جو تم ضمیر فائل ہے یہ مسلمان ہے یقیناً، اور کفرو یہ کفار ہے. اب دو گروپ ہو گئے، ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کافروں کا گروہ. تو مسلمانوں کا گروہ بھی تو جنگ کی حالت میں لشکر میں ہی ہوگا، حالت لشکر میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زحفن ہے، ایک بات تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو تم ضمیر ہے یہ اس تم ضمیر کی حالت بیان کر رہا ہے، ایک بات. اور دوسری بات سائملٹینیسلی ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو الذین کفروا ہے جو کہ مفعول بھی ہے پورا، یہ اس کی بھی حالت بیان کر رہا ہے. یعنی یہ دونوں جب آپس میں ملیں گے گروہ، تو یہ دونوں زحفن ہوں گے، دونوں. تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ جب تم بحالت لشکر کفار کے لشکر سے ملو، تو ہم نے یہ والا جو ورڈ یہاں پر ایڈ کیا ہے نا تم کے ساتھ، تو یہ ہم نے دراصل حالت بیان کی ہے، اور حالت تو ہم نے اس تم کی بیان کی ہے. لیکن جب ہم نے کفار یعنی کہ مفعول بھی کا ذکر کیا، کفار کے لشکر سے ملو، تو ہم نے کفار کے ساتھ بھی لشکر کا ذکر کر دیا. لشکر زحفن سے آیا ہے، تو لشکر کفار کے ساتھ بھی آ رہا ہے، زحفن کا ترجمہ کفار کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور تم کے ساتھ بھی آ رہا ہے. تو یہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ایک ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ حال جو ہوتا ہے وہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بھی بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ایک پوائنٹ تو آپ کو یہاں پر یہ سمجھ میں آیا. یہ جس کی حالت بیان کرتا ہے یعنی فاعل کی بتاتا ہے نا حالت، یا کبھی یہ مفعول کی بیان کرتا ہے، یا یہ جب دونوں کی بیان کرتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں. ان کو کہتے ہیں ذوالحال. یہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا. یعنی ابھی میں نے فاعل کی حالت بیان کی، دراصل میں نے ذوالحال کا حال بیان کیا. جب میں نے مفعول بھی کی حالت بیان کی تو میں نے دراصل ذوالحال کا حال بیان کیا. اب دونوں کی اگر میں نے کی تو وہ دونوں ذوالحال ہیں. تو جس کی حالت بیان کی جائے، میں نے یہاں دیکھیں لکھا ہے کہ ذوالحال کس کو کہتے ہیں؟ جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں. تو یہ تو بہت سمپل سی بات ہے کہ ذوالحال کس کو کہتے ہیں اور حال کس کو کہتے ہیں. ایک کی حالت بیان کی جاتی ہے، اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ حالت یا کیفیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. ہاں تھوڑی سی اس میں نحو کی باتیں سمجھ لیں. ابھی جو اوپر بتایا تھا کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ دوبارہ سے، تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. اکثر میں نے اس لیے لکھا ہے کہ کبھی معرفہ نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ جب نہیں ہوگا وہ والی صورتحال بھی آپ کو بتانی ہوگی. لیکن حال کے بارے میں تو آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے. ایک بات یہ ہوگی کہ حال جو ہوتا ہے کبھی جملے کی شکل میں بھی آتا ہے. ابھی میں نے جو آپ کو دو مثالیں بتائی تھی اوپر، میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. سجدن یہ حال تھا، تو یہ تو ایک مفرد ہے نا، جملہ تو نہیں ہے. اسی طرح سبین یہ بھی حال ہے، اور زحفن یہ بھی حال ہے، جملہ تو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس سے اگلے والے سبق میں ایسے مثالیں آپ کو دوں گا جس میں پورا کا پورا جملہ ہوگا جو کسی فاعل کی حالت بیان کر رہا ہوگا، پورا کا پورا جملہ ہوگا جو کسی
مفعول بھی کی حالت بیان کر رہا ہوگا، اور یا پھر وہ دونوں کی کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پہ ایک بات آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ حال کبھی جملے کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ یہاں پر اس انداز میں بھی دیکھ لیں، میں نے آپ کو یہاں کچھ مثالیں دی ہیں، وہی اوپر جو ابھی میں دے کر آیا ہوں مثالیں، یہی مثالیں یہاں پر ہیں۔ میں نے بس الگ الگ کیٹیگریز کر دی ہیں، ان کی 3 کیٹیگریز میں نے کر دی۔ میں نے لکھا ہے کہ حالت فاعلی کی مثال، اور وہی بات وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حال میں داخل ہو جاؤ کہ تم سجدے کی حالت میں ہو۔ بہرحال حالت کا ذکر آئے گا۔ اب دیکھیں، ذوالحال اور حال کو اس کے الگ کر کے دکھاتے ہیں۔ وَادْخُلُوا کی جو ترکیب ہے، اس کے اندر یہ والا جو واو ہے نا، یہ ہے فاعل۔ تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس مثال میں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا میں واو ضمیر کیا ہے؟ ذوالحال۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ والی واو ضمیر، یہ واو ضمیر ذوالحال ہے۔ ٹھیک ہے، البابا تو یہ وہ ہے نا، ظرف مکان، مفعول فیہ کہہ لیں اس کو، جو جس مکان میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، لیکن اس واو ضمیر کی حالت کو جو لفظ بیان کر رہا ہے، اس کی کیفیت کو، وہ ہے سجدن۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ جو سجدن ہے، یہ دراصل ہے کیا پتہ ہے؟ حال۔ یہ سجدن حال ہے، اس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حال ہے یہ۔ تو یہاں پہ ہم نے دراصل ڈفرینشیٹ کرنا تھا اور سمجھنا تھا کہ ایک عبارت کے اندر ذوالحال اور حال کیسے پائے جاتے ہیں۔ ترکیب تو ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری مثال جب میں نے سبق کے شروع میں دی تھی، وہ یہ تھی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اسے حکمت عطا کی اس حال میں کہ وہ بچہ تھا، اور ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو بچپن کی حالت میں حکمت عطا کی، یعنی وہ نبی جو ہے ان کو نبوت ملی بچپن میں ہی۔ تو بچپن بھی تو حالت ہوتا ہے نا؟ تو اب لیکن جو حالت بیان کی جا رہی ہے، وہ کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ وہ مفعول بھی کی بیان کی جا رہی ہے، یہ ہے مفعول بھی۔ یہ جو اس مثال میں ہو ضمیر ہے، وہ بنے گی ذوالحال، اور یہ جو صبیان ہے نا، بچپن، یہ بنے گا حال۔ یہاں تک بھی ایک بات آسان بات ہے، یہ ابھی جب اسی کی ترکیب کروں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے علاوہ نیچے دیکھیں، حالت فاعلی اور مفعولی کی مثال، یعنی دونوں کی۔ اب یہاں پر لکھا ہے اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم بحالت لشکر کفار کے لشکر سے ملو۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو یہاں پہ یہ جو تم ضمیر تھی، یہاں پر یہ والی جو تم ضمیر ہے، اس تم ضمیر کو، جو کہ یہ کہ فاعل ہے اس کا، لقیتم کا، یہ ہے ذوالحال۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ زحفن جو ہے وہ حال بنے گا، تو یہ رہا حال۔ اچھا، تو اگر یہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کی حالت جو ملیں گے مسلمان، تو پھر الذین کفروا، تو دیکھیں الذین کفروا تو ہماری ترکیب میں ابھی ہم بنانے جائیں گے تو بنے گا مفعول بھی، جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے مفعول بھی۔ تو یہ بھی تو حال، لوگ جو کفار ہوں گے یہ بھی اس حال میں ہوں گے کہ یہ زحفن ہوں گے، لشکر کی صورت میں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زحفن ہے وہ انہی کا، کفار کا بھی حال بیان کر رہا ہے۔ تو ہم نے یوں کہہ دیا کہ یہ جو تم ضمیر تھی، دراصل یہ ذوالحال اول تھی، ہم نے اس کو اول بنا دیا، یعنی 2 ذوالحال ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ کانسیپٹ دینا مقصود ہے آپ کو۔ اور جو الذین کفروا مفعول بھی ہے، یہ دراصل ذوالحال ثانی ہے۔ اب 2 ذوالحال اور ان کا ایک ہی حال، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہم نے اگر ترکیب ڈیزائن کرنی ہو تو ہم نے ترکیب کیسے ڈیزائن کرنی ہے۔ سب سے پہلی والی صورتحال کہ جب ذوالحال فاعل کا حال بیان کرے، شارٹ کر دیں اس ہیڈنگ کو، یعنی یوں لکھیں کہ جب فاعل ذوالحال ہو، بس سمپل سی بات ہے، ورنہ وہ مسٹیک ہو جائے گی۔ جب فاعل ذوالحال ہو، یعنی یہاں پہ بات کس کی حالت بیان کی جا رہی ہوگی؟ فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہوگی۔ اب دیکھیں، میں نے جو ہے اس کو 3 حصوں میں لکھا۔ ادخلو کی ترکیب، اگر یہ تو فعل ہمارے آپ کو معلوم ہے، اگر میں آپ سے ادخلو کی ترکیب کرواتا ہوں تو آپ نے سیدھا سیدھا اس کو یہ لکھنا ہے
کہ یہ ایک فعل امر ہے، مثبت معروف ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر ہو، اور واو ضمیر بارش جو نا یہ بنے گا اس کا ذوالحال. ٹھیک ہے، میں نے ابھی اوپر کیا لکھا ہے، جب فاعل ذوالحال ہو. تو اب پہلے ہم جب ترکیبیں کیا کرتے تھے تو جب ہم اندر سے ضمیر نکالا کرتے تھے، چاہے وہ مستتر ہوتی تھی یا بارز ہوتی تھی، تو وہ فاعل بن جاتی تھی. اب ہم نے دیکھیں، یہ آپ نے یہاں پہ فرق اچھی طریقے سے نوٹ کر لینا ہے کہ اب وہ ڈائریکٹ براہ راست فاعل نہیں بنے گی ضمیر، پہلے وہ ذوالحال بنے گی، کیونکہ اس کی حالت نے ابھی بیان ہونا باقی ہے. پھر وہ اپنی حالت سمیت فاعل بنے گا. یہاں تک کی بات سمجھیں؟ یعنی یہ جو واو ضمیر ہے، جس کا مطلب ہے تو ترجمہ تم، جن لوگوں کو داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ کون سا لفظ ہے جو اس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ وہ ہے سجدن. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس کو اگر کہتا ہوں، اب صورتحال دیکھیں، اس کو میچ کر کے دیکھیں. اب جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے، اس میں لکھا ہے یہاں سے واو ضمیر بارز ذوالحال، اور سجدن ہوا اس کا حال، سجدہ کرنے کی حالت یہ ہوئی اس کا حال. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ ذوالحال اپنے اس حال سے مل کر، یہ نئی بات ہے آپ کے لیے تو آپ اس کو سیکھ لیں. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے یہاں پہ، کیونکہ اتنا تو میں ایکسپلین کر چکا. یہ ذوالحال کیا ہے؟ یہ واو ضمیر ہے، اور یہ حال کیا ہے؟ یہ سجدن ہے. واو سجدن سے مل کر کیا بنے گا؟ فاعل. یعنی تم سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر یہ آپ البابا ہے نا، اس کو آپ بتا دیں کہ آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں. آپ اس کو بنا دیں مفعول فی ہی، دروازے میں داخل ہونے کے لیے. تو دیکھیں ہماری ترکیب میں کیا کیا چیزیں ہمیں اس وقت ملی. ہمیں اپنی ترکیب میں ملا، ایک تو فعل ملا، چلیں فعل کو ہم کر دیتے ہیں کہ ہمیں فعل مل گیا ہے. ایک ہمیں ملا ہے مفعول فی ہی، ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کیا ملا؟ فاعل ہے ترکیب میں کہیں؟ فاعل تو لازمی چاہیے. ادھر دیکھیں، یہاں تو کوئی فاعل نہیں ہے، یہاں تو واو ضمیر بارز کو اس کا ذوالحال بنا دیا تھا. ذوالحال پھر اپنے حال سے اس ایرو کی مدد سے جا کر ملا. یہ ایرو بنانا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یوں جا کے یہ ٹچ ہوا ہے جا کے، میں نے اس کو بنا دیا یہاں پر فاعل. اپنی حالت سمیت یہ بن گیا فاعل. اب تین آئٹمز ہمارے پاس ایک جملہ فعلیہ انشائیہ بنانے کے لیے کمپلیٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کیا کریں گے، اس کو دیکھیں. ہم نے اس کو کہا کہ فعل امر، امر تھا نا، یہ دیکھیں فعل امر اپنے فاعل، یہ والا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، یہ اصل میں ہے وہ مفعول فی ہی. میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں. فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ. اور ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، کیا؟ تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. یہاں تک کی ترکیب سمجھ میں آئی؟ اس کا ایک ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے، اور میں آپ کو یہاں کر کے دکھا دیتا ہوں کہ تم اور حال، اس کا ابھی اسی کے ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں، تم کا حال. دیکھیں تم، یہ تو ہوا ذوالحال، سجدے کی حالت یہ ہو گیا حال. تو یہ دونوں چیزیں مل کر بن گئی فاعل، اور فاعل کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، ہم نے فاعل کا ترجمہ پہلے کر دیا. اب کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ مفعول فی کا. کیا ہے وہ؟ دروازے میں. ٹھیک، آخر میں کریں فعل کا. یہ ہو گیا، تم سجدے کی حالت میں دروازے میں داخل ہو جاؤ. ایک ترکیب یہ ہماری مکمل ہوئی. اس کا اسکرین شاٹ آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہو تو لے لیجئے گا، اور پھر اس سے ملتی جلتی، تاکہ جب کوئی ترکیب آئے تو آپ کو
کرنا آسان ہو، یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ فاعل کی حالت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیں گے، ہم کریں گے مفعول کی حالت، مفعول بھی کی حالت، وہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ جب مفعول بھی ذوالحال ہو، مفعول بھی ذوالحال بنے گا، لیکن مفعول بھی ذوالحال بننے سے پہلے ذرا ترکیب پہ ذرا دھیان دیں۔ میں نے جب اس کو الگ الگ کر کے لکھا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جب فعل کے ساتھ آیا ہے، یہ والی ہو ضمیر منصوب متصل ہے، یہ بھی مفعول بھی بن رہی ہے، اور تو کیا یہ ذوالحال بنے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ الحکمہ حالت نصب میں ہے، آتینہ فعل کے لیے یہ بھی مفعول بھی ہے، تو کیا یہ ذوالحال بنے گا؟ تو دیکھیں آپ کے پاس تو دونوں آپشن موجود ہیں، آپ اس کو بنا کے دیکھ لیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ نا ضمیر فاعل بن رہی ہے نا، پہلے آپ اس کو بنائیں ذوالحال، پھر دیکھیں کہ سبیین اس کا حال بن سکتا ہے اور ترجمہ کیا بن رہا ہے، نہیں بنے گا۔ پھر آپ بنائیں ہو ضمیر کو، اور ہو ضمیر کو بنائیں ذوالحال، یہ تو مفعول بھی ہے، اس کو کر کے دیکھیں اور سبیین سے جوڑ کے دیکھیں کیا ہو ضمیر کی حالت سبیین بیان کر رہا ہے تو ترجمہ درست ثابت ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر الحکمہ پہ جائیں گے، الحکمہ پہ تو نہیں کرے گا ایسا۔ آپ اگر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہو کہ ہم کس کو ذوالحال بنائیں اور ہم کس کو حال بنائیں، تو آپ جس کو بھی چاہیں بنائیں، بنا کے ترجمہ چیک کریں اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو دیکھیں پہلے تو آتینہ سمپل ہے نا، اس کو ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ آتینہ کے بارے میں ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے، مثبت معروف ہے، صیغہ جمع متکلم ہے، نا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ہم نے عطا کی۔ اب کس کو عطا کی ہے؟ وہ ہم نے ہو کو عطا کی ہے۔ یہ جو ہو ہے نا، اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ کیونکہ وہ جو جس کو ہم نے عطا کی تھی وہ مفعول بھی اپنی حالت میں تھا، بچپن کی کسی حالت میں، تو میں نے اس طرح سے ایک ایرو بنایا ہوا ہے پہلے سے، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے اس کو بنایا پہلے ذوالحال۔ عموماً اس سے پہلے جو ہم اب تک ترکیبیں کرتے ہوئے آئے تھے تو اس میں ہم کیا کیا کرتے تھے کہ ہو ضمیر کو مفعول بھی بنا دیا کرتے تھے ڈائریکٹلی، براہ راست۔ اب ہم ایک ایڈوانس لیول اوپر ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس جو بن رہا ہے وہ ذوالحال بن رہا ہے۔ ہاں بنے گا یہ مفعول بھی، کیسے؟ کب؟ جب تک کہ اس کی حالت نہ بیان کر دی جائے، اور اس کی حالت اس نے بیان کرنی ہے سبیین نے۔ اب دیکھیں، اب آپ کو واضح سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو ہو ضمیر ذوالحال ہے، یہ اپنے اس سبیین حال سے مل کر اب کیا بنی؟ میں نے یہاں لکھ دیا یہ مفعول بھی اول۔ اول تو لکھوں گا نا، دیکھیں ہو ضمیر ہے، آگے پھر ایک مفعول بھی ثانی صاف نظر آ رہی تھی کہ بننے والی ہے، اس کو کر دیں چلے ثانی۔ دیکھیں اب ترکیب میں دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ترکیب میں آپ کے پاس ایک آ گیا فعل، ترکیب میں آپ کے پاس ایک آ گیا فاعل، سارے امپورٹنٹ آئٹمس جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ترکیب کو مکمل کرنا ہے۔ ایک ہمارے پاس آ گیا مفعول بھی ثانی، ایک ہمارے پاس آ گیا مفعول بھی اول، ٹھیک ہے۔ وہ یقیناً اول پہلے آیا، ثانی بعد میں آیا۔ تو ہم دیکھیں یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزوں کو ہم نے کیسے لکھنا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ تو بلکہ آپ کو پہلے پتہ بھی ہے، آپ سیدھا سیدھا اس طرح سے لکھیں گے، فعل اپنے فائل، آتینہ فعل کی بات ہو رہی ہے، اپنے نا ضمیر بارز فائل، مفعول بھی اول جو کہ ہو ضمیر تھی، اپنے حال سے مل چکی تھی، حالت سمیت یہاں پر اس مفعول بھی اول کے اندر داخل ہے۔ دیکھیں مفعول بھی اول بالکل نیچے لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر ذوالحال اور حال دونوں شامل ہو چکے ہیں اپنی حالت سمیت۔ اور پھر ثانی، مفعول بھی ثانی یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس سے مل کر پھر یہ بنا ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ ہم نے اسے حکمت عطا کی اس حال میں کہ وہ بچہ تھا، اور دوسرا ترجمہ بنے گا کہ ہم نے اسے اس کے بچپن میں حکمت عطا کی۔ تو دونوں صورتوں کے اندر ہوا کیا؟ ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ آپ دیکھیں دوبارہ سے، جب مفعول بھی ذوالحال واقع ہو، دیکھیں یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو میں نے ذوالحال بنایا یہاں پہ، اور وہی میری ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہاں پہ بھی سمجھ میں آئے، اس سے بھی ملتی جلتی آپ کو بہت ساری ترکیبیں کرنی پڑیں گی، لہذا آپ یہ ذہن میں اس کو بٹھا لیں، اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ اب ہم آپ کو ایک اور ترکیب بتاتے ہیں جس کے اندر فاعل اور مفعول بھی وہ دونوں ذوالحال بن رہے ہوں گے، اور ایک ہی حال ہوگا، دونوں کی حالت بیان کر رہا ہوگا۔ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں۔
اس ترکیب کو دیکھیں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، شروع میں بھی دکھائی تھی میں نے آپ کو. میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ جب فاعل و مفعول دونوں ذو الحال ہوں. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ترکیب میں کیسے ہوں گے. پہلے ترکیب کر لیں آپ لقیتم کی. اذا کو بھی میں نے چھوڑ دیا ابھی، آپ پہلے لقیتم کی کر لیں. الذین اور کفرو دیکھیں، آپ لوگ بہت مرتبہ یہ پڑھ چکے ہیں، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر سب بنتا ہے. کفرو کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، واو ضمیر مستتر. مستتر مستتر نہیں بھائی، واو ضمیر بارز اس کا فائل. ہاں اب یہ راجب ہے، اس میں مصول ہے، ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. اب یہ فعل اپنے فائل سے مل کر میں نے ڈائریکٹ یہاں پہ لکھ دیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس نے صلہ بننا ہے. اتنی بات تو دیکھیں آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھی. اب یہ جو صلہ ہے اپنے اس میں موصول سے ملے گا، تو میں نے لکھا کہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ کیا بننا ہے، اس نے کیا بننا ہے، موصول نے اپنے صلہ سے مل کر کیا بننا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، اس میں موصول سے پہلے. اس میں موصول سے پہلے تو لقیتم ہے. پہلے لقیتم کا مسئلہ حل کریں، اس کی ترکیب کریں تو پتہ چلے گا کہ پھر آگے آنے والی چیز کیا بنے گی. میں لقیتم کو نحوی ترکیب میں اس طرح سے لکھوں گا. میرا طریقہ ہوتا ہے ترکیب کرنے کا، میں ورٹیکلی اس طریقے سے لے کر آتا ہوں. یہ ایک ڈیزائن ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ کی ترکیبیں جو نا، یہ جو الجھی سی ترکیبیں ہوتی ہیں بہت سلجھ جائیں گی انشاءاللہ. میں دیکھیں میں نے لکھا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر، وہ ہے آپ کو پتہ ہے تم ضمیر بارش. تم ضمیر بارش کو میں نے دیکھیں فائل نہیں بنایا، ورنہ عموماً آپ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ تم ضمیر کو آپ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ فائل. یہ تم ضمیر بنے گا ذوالحال. اور ذوالحال کو میں نے ابھی اول کیوں لکھا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ذوالحال سمجھ لیں بس کہ ذوالحال بنے گا، کیونکہ تم ضمیر کی حالت بیان جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس آیت کا، اس عبارت کا جو مطلب اور معنی ہے وہ سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا. اچھا بھائی تم ضمیر کی حالت کیا ہے؟ تم ضمیر کی حالت ہے زحفن. یہ بات زحفن ہے کیا؟ پھر زحفن کیا ہے؟ یہ ہے حال. اب دیکھیں اس ترکیب کو. اس ترکیب میں آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بنا ہے ذوالحال اور یہ بنا ہے حال. اب دیکھیں تو لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا جو ذوالحال ہے یہ کیا ہے؟ یہ تم ضمیر ہے، جو کہ یہ تم ضمیر ہے جب یہ اپنی حالت سمیت آئے گا تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنے گا؟ اس کو کیا بننا چاہیے؟ تو یہ فائل بنے گا کہ نہیں؟ اگر میں بناؤں اس کو تو میں نے اس کو فائل لکھ دیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اسکرین پوری دکھاتا ہوں کہ آپ کو کٹ رہی ہوگی. میں اوپر سے ہیڈنگ ہٹا دیتا ہوں. میں نے آپ کو اب جو اس وقت اسکرین دکھائی ہے یہاں پر آپ کو بہت واضح ہے کہ میں نے ذوالحال کو حال سے کس طرح سے ملایا ہے. یہ رہا ذوالحال. اول والی بات ابھی چھوڑ دیں، ابھی سمجھ آ جائے گی تھوڑی دیر میں. یہ گیا، یہ ایرو یوں گیا اور یہ گیا جا کے حال سے جا کے مل گیا. حال زعفن ہے، زعفن کا ترجمہ کر لیں لشکر. تو تمہاری حالت لشکر یوں ہو گئی اور یہ بن گیا فائل. یہ اتنا سمجھ لیں، کیونکہ اتنا سمجھ میں آ جائے گا تو پھر نیکسٹ اسٹیپ سمجھ میں آئے گا. اچھا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ یہ جو ہم چھوڑ کے آئے تھے پینڈنگ میں، موصول اپنے صلے سے مل کر کیا بنے گا؟ تو موصول اپنے صلے سے مل کر لقیتم کا مفعول بھی بنے گا. لقیتم کے اندر فائل بن چکا نا، آ گیا فائل. اور کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ بنائے اس کو ذوالحال. اب یہ جو ذوالحال ہے تو دیکھیں ایک تو ذوالحال یہ پہلے بھی آ رہا تھا اور یہ ایک ذوالحال پھر ایک اور آ رہا ہے، تو ہم اس ذوالحال کو کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ذوالحال جو ہے وہ دوسرا والا ذوالحال ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یعنی ثانی. تو اب یہ ذوالحال ثانی، اس کو بھی میں نے ایرو سے اسی حال سے ملا دیا. اب دیکھیں ترکیب میں ایک ذوالحال ہے جو کہ جا رہا ہے اپنے حال سے ملتا ہے، ایک اور ذوالحال ہے وہ ذوالحال ثانی ہے اور یہ بھی جا کر کس سے مل رہا ہے؟ حال سے مل رہا ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے، دونوں لشکر کی کیفیت میں ہے. اور باقی اذا کی ابھی میں نے آپ کو کیونکہ وہ شرط والی باتیں آپ کو میں نے بتائی نہیں ہے، اس کو آپ ابھی فی الحال ایسے ہی نوٹ کر لیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بے شک مفعول فیہ مقدم میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ بطور شرط آیا اور جملہ شرطیہ اس نے بننا ہے، لیکن اتنے سے حصے کو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس مفعول فیہ مقدم آ گیا ہے. اب آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں سیدھا سیدھا نہیں، اچھا ابھی پہلے اس کو تو بنائیں. یہ ذوالحال ثانی اور اپنے حال سے مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مفعول بھی.
اور یہ مفعول بھی جو ہے ہمارا، یہ آئٹم ہمارا کاؤنٹ ہو گیا. اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہوئی اب دیکھیں آپ. ہمارے پاس فعل آ گیا اپنے فاعل سے، مفعول فی مقدم سے، اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور ترجمہ کیا بنا وہ دیکھ لیں جلدی سے. جب تم بحالت لشکر کفار کے لشکر سے ملو. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر اس کو آپ کو ہم نیکسٹ اس میں ایکسپلین کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو یہ ڈیزائن تھوڑا سا پیچیدہ اگر آپ کو لگ رہا ہے، اس کی اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی کمی ہو تو آپ دیکھ لیں اس کو. چلتے ہیں اب ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف.